خدا نخواستہ آپ یا آپ کے جاننے والے میں سے کوئی بھی سخت سے سخت مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو اور ایسی مشکل میں پھنس گیا ہو کہ اس سے نکلنا محال ہو رہا ہو، کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کرے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ہم لائے ہیں ایسا ایک عمل جو کہ بہت چھوٹا ہے، ہر ایک انسان اس کو کر سکتا ہے، کوئی شخص بھی اس عمل کو کرے گا اور تو انشاءاللہ العزیز وہ ہر قسم کی سخت سے سخت مصیبت سے نکل آئے گا، غیبی امداد ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اس عمل سے پہلے ٹھیک ہے جو بھی اس کی مشکل ہوگی یا جب بھی دعا کرے گا اس دعا سے پہلے اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب کے اسلامک چینل روحانی بک سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے ویورز ہیں، دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو، اور جو جس بھی قسم کی سخت سے سخت مشکل میں ہے، مصیبت کے اندر، اللہ پاک سب کے لیے غیبی مدد فرمائے، اور جو بھی ہمارا ویورز اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں، چاہے گھریلو مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، روحانی مشکلات ہیں، جسمانی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان مشکلات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو جیسے شروع میں آپ کو بتا دیا، سخت سے سخت مصیبت کے اندر ہو، مشکل میں ہو، یا چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں۔ کئی مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسیج کرتے ہیں خواتین بھی، مادہ حضرات بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ایسا ایک عمل ہے بالکل چھوٹا سا، اور سمجھ لیں کہ صرف 5 سیکنڈ کا عمل ہے، تو جو شخص وہ کرے گا، میں نہیں کہتا، روایات کے اندر ہیں ٹھیک ہے، کہ جب بھی وہ شخص ان الفاظ کو کہتا ہے تو عرش معلیٰ کے دروازے تک کھڑک جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین غیبی امداد کے لیے فرشتہ ان کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی چھوٹا اور کمال کا ایک عمل ہے، انشاءاللہ جو بھی کرے گا، جب بھی آپ کی کوئی بھی مشکل ہو، مصیبت ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ غیبی مدد ہو، اور اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ العزیز غیبی مدد ہوگی ٹھیک ہے، اور ایسی مدد ہوگی کہ آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آپ اس مشکل مصیبت سے کیسے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مکھن میں سے بال کی طرح نکل آنا ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایسے آپ ہر قسم کی مشکل پریشانی سے آپ جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ وہ عمل شروع کریں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو چیز روایات میں اندر ہو اور اس میں اعظم میں سے ہو، یہ اس میں اعظم میں سے بھی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ابھی جب وظیفہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس کے ساتھ 2 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس سے آپ کو معلوم پتہ چل جائے گا کہ جب بھی اور جس نے بھی اس عمل کو کرا ہے وہ کبھی خالی جولی واپس نہیں ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ العزیز آج کا آپ کے لیے کیا وظیفہ ہے، اور چلتے ہیں آپ انشاءاللہ لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر، وہاں پر انشاءاللہ العزیز وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی تو وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ روحانی بک کا اسلامک یوٹیوب کا اسلامک چینل ہے، تو اس کے اندر ہم نے تمام جو ہے جتنی بھی ہماری اسلام سے متعلق ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان سب کو ہم نے یہاں پہ اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ یہ جیسے آپ کی طرح وظائف ہیں، نعت شریف ہے، روحانی وظائف ہیں، جسمانی وظائف ہیں، جس سے ریلیٹڈ ہے وہ تمام چیزیں، اسلام سے متعلق تمام چیزیں اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں ویڈیو کے نیچے، اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روحانی یا جسمانی مسئلہ، تو انشاءاللہ وہ آپ بتایا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا قرآن و حدیث کے مطابق انشاءاللہ العزیز اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کی طرف۔ تو جیسے آپ کو بتلایا تھا کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کس سے متعلق ہے، کہ بہت کسی کو مشکل ہو، زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت مشکل ہو یا پریشانی ہو، یا چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی،
تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے مستجاب الدعوات بنے، یعنی ایسے بنے کہ جب انشاءاللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور سکنڈوں میں مسئلوں سے نکلنے کا حل ہے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور اس میں عزم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ پریشانیوں مشکلوں سے بھی نکلیں گے، اور جب دعا کریں گے تو دعا بھی انشاءاللہ فوری قبول ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ جب انسان پہلی دفعہ یہ دعا کے لیے اٹھاتا ہے ہاتھ، اور سچے دل کے ساتھ، اور ایسے سچے دل کے ساتھ کہ دل سے اس کی آواز نکلے، یہ نہیں ہے کہ فارمیٹ پورا کرنے کے لیے پڑھ لیا۔ جیسا کہ ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا خانہ کعبہ کے باہر، دروازے سے باہر، تو نابینا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، تو وہ دعا کر رہا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے، یا اللہ مجھے میری بینائی واپس کر دے، مجھے نظر آنا شروع ہو جائے، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ تو وہ کافی سالوں سے یہ دعا کر رہا تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی خانہ کعبہ کے بعد۔ تو کہتے ایک دفعہ ایک مسلمان بادشاہ وہاں سے گزرا، تو وہ اندر جایا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے ایسے فقیر لوگ ہیں، تو ایک شخص ایسے دعا کر رہا تھا۔ تو بادشاہ اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر جا رہا ہوں، تو جب میں باہر آؤں تو اگر تیری آنکھیں کی بینائی روشنی واپس نہ آئی تو میں تیرا سر قلم کروا دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اب تھوڑی اس شخص کو پتہ لگ گیا بھئی اب تو موت سر پہ آ گیا، اس نے اب سے ہی دل سے اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی، تو جتنی دیر میں بادشاہ واپس آیا تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تو پھر اس بادشاہ نے کہا تم صرف اپنا فارمیٹ پورا کر رہے تھے، دل سے تمہاری یہ دعا نہیں نکلی تھی، جیسے تمہیں اپنی موت کی فکر ہوئی اور تم نے فوراً دل سے دعا کی، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دل کے ساتھ اور پوری اپنے اندر سے ایک آواز نکالے، گڑ گڑائے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی وہ دعا قبول نہ ہو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، ایک بزرگ تھے، ان کا آخری وقت تھا، تو کافی سارے ان کے اوپر قرض تھے، قرض دار آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور بزرگ بالکل اپنی آخری وقت میں تھے، اور پاس کچھ نہیں تھا کہ قرض داروں کو قرض واپس کر سکے۔ تو اتنے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، کچھ مٹھائی بیچ رہا تھا، تو وہ بزرگ کے پاس جو ہے نا آ کے آیا، تو اس نے کہا مٹھائی ہے میری، تو کافی ساری تھی، اس نے بزرگ نے کہا یہ سب میں تقسیم کر دو۔ اب وہ بچہ تھا، وہ خوش ہو گیا کہ چلو آج تو یہیں سے سارا پورا ہو رہا ہے، اس نے سب میں تقسیم کر دیا۔ اب جب وہ اس نے پیسے مانگے تو بزرگ نے کہا یہ بھی سارے پیسے مانگنے آئے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ، میرے پاس تو نہیں ہے، اللہ پاک کوئی بندوبست کرے تو میں تمہیں بھی دے دوں گا۔ اور وہ بچہ تھا فوراً گڑ گڑا کے رونے لگ پڑا کہ میں گھر جاؤں گا، یتیم تھا کہ مجھے مار پڑے گی، اور میں ہمارا آج کا کھانا کہاں سے آئے گا، ہم تو بھوکے رہ جائیں گے، گھر میں ہمارے پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس نے جیسے دل سے گڑ گڑایا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے حضرت کو کچھ اشرفیاں پیش کی، تو جب اشرفیاں پیش کی تو انہوں نے اتنی اشرفیاں تھی کہ سب کا قرض بھی اتر گیا، بچے کو بھی دیے، پھر بھی وہ مال بچ گیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت پہلے نہیں تھے، یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا اس بچے کی گڑ گڑاہٹ جو ہے وہ اس شخص کو لے کے آئی ہے کہ وہ یہاں آ کے دے کے گیا، کیونکہ تم لوگ بیٹھے تھے مانگ رہے تھے لیکن دل سے گڑ گڑاہٹ نہیں تھی تمہارے اندر، تم اتنے دل سے نہیں مانگ رہے تھے جتنا اس بچے نے اپنے گڑ گڑا کر رو کے مانگا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو جو ہے وہ عطا کر دی۔ تو جب بھی دعا کرے وہ دل سے اور گڑ گڑا کے اور پوری قوت کے ساتھ اور پورے ذوق کے ساتھ دعا کی جائے۔ تو اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انسان گڑ گڑا کو پوری اپنے ذوق کے ساتھ یہ پڑھتا ہے، پہلی دفعہ جب کہتا ہے دعا سے پہلے کہ یا ارحم الراحمین، تو کیا روایات میں آتا ہے کہ عرش کے دروازے تک ہل جاتے ہیں، وہاں پہ جاتی ہے۔ جب دوسری دفعہ انسان کہتا ہے یا ارحم الراحمین، تو اللہ پاک پوچھتے ہیں فرشتوں سے میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو جب تیسری دفعہ انسان کہتا ہے یا ارحم الراحمین، تو اللہ پاک فوراً فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں، کسی بھی مشکل کی ہو۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کہ جنگل بیابان کے اندر تھے، وہاں پہ ڈاکو کو پکڑ لیا اور قتل کا ارادہ کیا۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مہلت مانگی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے میں گئے اور وہاں پر 3 دفعہ یہ الفاظ کہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک گھوڑے میں ایک تیز برق رفتار کی طرح گھوڑے میں ایک شخص آیا، وہ آ کے اس نے ڈاکو کی گردن اتار دی. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کو تم نے پکارا اور اس نے مجھے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیبی اللہ پاک اس چیز کو بھیجتے ہیں اس چھوٹے سے وظیفے کے اندر. تو میں نے جیسے بتایا مستجاب الدعوات بننے کا، کہ یہ 3 دفعہ آپ دل سے مانگ کے کوئی بھی دعا مانگیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قبول ہو. تو اس میں جیسے لکھتے ہیں سجدے میں 100 مرتبہ اس نام کا عشاء کے بعد پڑھنا لا علاج مریضوں کی دوا، سخت سے سخت مصیبت سے نجات ملنے کا کامل ذریعہ. کسی مسلمان کو اس دولت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مستجاب الدعوات بننے کا بھی عمل ہے، اور مصیبتوں سے نکل کے پریشانیوں سے نکلنے کا بھی عمل ہے. اور دن میں ہمارے پورا یقین ہو اور پوری قوت کے ساتھ ذوق کے ساتھ پڑھیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس میں کامیاب ہو. جیسے میں نے ابھی چند آپ کے ساتھ واقعات ذکر کیے، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آج کا عمل تھا. اور جیسے میں نے بتایا 5 سیکنڈ ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، سے 5 سیکنڈ کا عمل ہے، لیکن دل کے ساتھ ہو، پورے ذوق کے ساتھ ہو، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعائیں قبول نہ ہوں. دعا بھی قبول ہوگی، مشکل سے بھی نکل آئیں گے، اور مصیبت بھی دور رہ جائے گی. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہے. پسند آئی کو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.